خوش آمدید دوستو، آپ سب کا سواگت ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر اشتیاق احمد۔ یسٹرڈے یعنی کل سارا دن میں ورلڈ سندھی کانگریس کی جو انٹرنیشنل 35th انٹرنیشنل کانفرنس ہوئی لنڈن میں ویسٹ منسٹر یونیورسٹی کے کیمپس پہ، اس میں نے حصہ لیا۔ دن کے وقت بہت بہت تقریریں ہوئیں اور کئی ایکٹیوسٹوں نے اپنا جو زندگی کا حال ہے سندھ کے اندر وہ لوگوں سے شیئر کیا۔ ایک بات مجھے سمجھ آئی کہ جس طرح ہم پنجاب کے اندر کبھی بھی اپنی پنجابی زبان اور کلچر کو اس عقیدت اور اس محبت سے اپنا نہیں سکے، کم از کم پاکستان میں، سندھیوں کے اندر یہ فیلنگ آف بینگ سندھیز، جن کا بہت پرانا ایک کلچر ہے، اور سندھی زبان کی خوبصورتی، اس کے اندر جو پولائٹنس ہے، وہ بھی میں نے سارا دن ایکٹیویٹیز میں دیکھی۔ ایک اور بڑا جو میں نے فرق دیکھا وہ یہ تھا کہ مین اینڈ ویمن، ینگ گرلز، مڈل ایج ویمن، ایون ایلڈر ویمن، all of them were taking part in the proceedings، اور لگتا تھا کہ ایک ڈیموکریٹک اویئرنیس ہے۔ ظاہر ہے پاکستانی پنجاب میں، پاکستانی سندھ میں تو ایسی حالت نہیں ہے، وہاں پہ ابھی بھی ایک وڈیرا کلچر، فیوڈل سسٹم جو ہے وہ انٹیریئر میں اور ان علاقوں میں ہے، لیکن پڑھے لکھے سندھی جو ہیں ان کی پولیٹیکل اویئرنیس، ان کی اپنی کلچرل رائٹس پہ، اپنے اکنامک رائٹس پہ، اپنے پولیٹیکل رائٹس پہ جو باتیں ہوئیں وہ بہت ایک میچورٹی کی نشانی تھیں۔ میری پارٹیسپیشن جو تھی وہ تھی کہ ہیومن رائٹس جو ہیں وہ سندھ کے اندر ان کو کیسے سمجھا جائے۔ ہمارے سے پہلے جو پینل وہاں پہ پیش ہوا، انہوں نے رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی بات کی، اور وہاں پہ بھی بڑی انفارمڈ قسم کی باتیں ہوئیں۔ سندھیوں کے اندر مثلاً ایک بات جو اپریشیٹ کرنے والی ہے کہ 1947 میں جس طرح پنجاب کے اندر مسلمانوں نے ہندوؤں اور سکھوں پہ حملے کیے، اور بعد میں مسلمانوں پہ حملے ہوئے ایسٹ پنجاب میں، شروع ہماری طرف سے ہوا۔ سندھی مسلمانوں نے سندھی ہندوؤں کے اوپر حملے اس طرح نہیں کیے، اور 29% پاپولیشن جو سندھ کی تھی اس زمانے میں ہندوؤں کی، وہ اکثر و بیشتر پرامن طریقے سے انڈیا چلی گئی۔ جہاں پہ جب میں ریسنٹلی انڈیا میں تھا تو مجھے کئی سندھی فیملیز ملیں۔ ایک تو لاڑکانہ کی فیملی تھی، ویری ویل کنیکٹڈ، بھٹوز کو بھی وہ جانتے تھے، تو پرانی فیملیز تھیں۔ سندھی ڈیاسپورا جو ہے نارتھ امریکہ میں، آسٹریلیا میں، یو کے میں، باقی دنیا میں ان کے ریپرزنٹیو آئے ہوئے تھے، اور رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن پہ خاصی بات ہوئی۔ تو جب میرا موقع آیا تو میں نے ایکسپلین کیا کہ دیکھیں، اصل میں ایک پروفیسر بھی آئی تھیں آکسفورڈ یونیورسٹی سے، جنہوں نے بتایا کہ انٹرنیشنل لاء میں جو چارٹر ہے یو این کا، اس کے اندر دا رائٹ آف اسٹیٹس ٹو sovereignty اینڈ ٹو their territorial integrity از paramount، اور جو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ہے وہ ایک مورل پرنسپل ہے، اٹس ناٹ اے کویسچن آف انٹرنیشنل لاء۔ 1962 کے بعد اس کی اپلیکیشن بھی جو ہے وہ اس طرح نہیں ہوئی، کیونکہ جب تک کولونیل امپائرز کہیں بھی تھیں افریقہ میں یا ایشیا میں، تو دس واز اے ویلڈ رائٹ ٹو گین انڈیپینڈنس۔ لیکن جب آپ ایک ملک کا حصہ بن جاتے ہیں اور پھر آپ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن مانگتے ہیں، تو جو نظر آتا ہے اسٹیٹس وہ اس قسم کے
دا رائٹ ٹو سیسیڈ یعنی ایک ملک کو چھوڑ کے ایک اور ملک بنا لینا، اس کے لیے تیار نہیں ہوتی. انڈیا کے اندر کئی کوششیں ہوئی ہیں، خالستان از ون، کشمیری اپنی ایک آزاد ملک بنانے کی کوشش کرتے رہے ہیں، ان کو بھی پوری انڈین اسٹیٹ نے اپنی پاور کے ذریعے، فورس کے ذریعے ختم کیا، اور نارتھ ایسٹ میں بھی یہ کوششیں ہوئیں. اس طرح پاکستان کے اندر بھی اس قسم کی کوششیں ہوئیں. ایک کوشش کامیاب اس لیے ہو گئی کہ ایسٹ پاکستان یعنی کرنٹلی بنگلہ دیش، وہ اور پاکستان، ویسٹ پاکستان کا بارڈر ملتا نہیں تھا. اس لیے جب یہ سول وار شروع ہوئی 25 مارچ کے بعد، اور اپریل میں شاید انڈیا نے جو تھی وہ ایئر ٹریفک بھی سسپینڈ کر دی، تو پھر سپلائیز اور آرمامنٹ اور سولجرز کا ایسٹ بنگال میں پہنچانا جو ہے بہت مشکل بلکہ ناممکن ہی ہو گیا. تو ان کو بنگلہ دیش مل گیا. میں نے آرگیو کیا کہ دیکھیں، میں رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کے خلاف نہیں ہوں، انکلوڈنگ دا رائٹ ٹو سیسیڈ فرام اے اسٹیٹ، بٹ میری ایک کتاب ہے اسٹیٹ، نیشن اینڈ ایتھنیسٹی ان کنٹمپرری ساؤتھ ایشیا، جس میں نے ایک تھیوری ڈیولپ کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو ماڈرن اسٹیٹ ہے اس کے پاس اتنی پاور ہوتی ہے کہ وہ انٹرنل ریبیلین یا انٹرنل کوشش ٹو سیپریٹزم اینڈ سیسیشن، یعنی آپ ایک ملک کو چھوڑ دیں اس کو کرش کرنے کے لیے، سوائے اس کے کہ کوئی بہت پاورفل انٹرنیشنل ایکٹر لائک یونائٹڈ اسٹیٹس اور رشیا اور سم ویئر ایلس وہ انٹروین کر کے ایک ملک کو توڑ دیں. ہاں جی، تو پاکستانی اسٹیٹ کی جو کیپیسٹی ہے انٹرنل ریبیلین کو روکنے کی ود ان واٹ از ٹوڈے پاکستان، وہ خاصی زیادہ ہے. یعنی پاکستان آرمی از ویری اسٹرانگ، ایئر فورس، تو انٹرنل ریبیلین اگر ہو بھی تو اسے کرش کرنا ان کے لیے قدرے آسان ہے. اور آپ نے تو دیکھا ہے کہ پاکستان میں یہ ہماری ملٹری نے وہ کنٹونمنٹس بنائی ہیں، بہت گیرزن اسٹیٹ ٹاؤنز بنائے ہیں بلوچستان کے اندر اور سندھ کے اندر، جسٹ ٹو پریونٹ سیسیشن. تو میں نے کہا میں بیسکلی اس کے حق میں ہوں کہ جو ملک بن جاتے ہیں ان کو توڑا نہ جائے. توڑتے وقت جو خون خرابہ ہوتا ہے، قتل عام ہوتا ہے، ڈسلوکیشن ہوتی ہے، وہ آج کے دور میں اٹس فرائٹننگ. اگر جیسے بھی ہو، جس طرح عراق تباہ ہوا تو جو اس کے بعد کانسیکوینسز ہیں وہ ساری دنیا کے سامنے ہیں. تو اینڈ لوکنگ ایٹ دا بیلنس آف پاور ایٹ دا مومنٹ، آئی تھنک دا پاکستانی اسٹیٹ از ٹو پاورفل فار اینی پارٹ آف پاکستان، یعنی بلوچستان یا سندھ آن دیئر اون اپنے ایفرٹ سے سیسیڈ کر دے. ہاں، پاکستانی اسٹیٹ 75-76 سال میں ناکام ہو گئی ہے اپنے لوگوں کو ان کا ٹرسٹ ون کرنے میں. نہ نوکریاں ہیں، نہ اکانومی کام کرتی ہے، اور الیکٹڈ گورنمنٹس کوئی نہیں ہے. ہر وقت ملٹری یا آرمی کا وہ جو ہے، میں نے تو اپنی پاکستان دا گیرزن اسٹیٹ کتاب میں لکھا بھی ہے کہ ان پاکستان دا پاکستان ملٹری ہیز ویٹو پاورز اوور پاکستانز ڈومیسٹک یعنی انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل پالیسیز. تو بات ختم ہو گئی. سو میں نے وہاں پہ ایکسپلین کیا کہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن شارٹ آف سیسیڈنگ فرام اے کنٹری جو ہے وہ ایک آپشن ہے، اور اس کے لیے یہ ہے کہ پاکستان ایک جینون فیڈریشن بنے. سینٹر کے پاس ایک افیکٹو سینٹر کے بغیر کوئی ملک نہیں چل سکتا، وہ بھی سمجھ آتی ہے. وی نیڈ اسٹرانگ آرمی تاکہ اگریشن پاکستان کے جو ہے وہ ایک ٹیمپٹیشن نہ ہو باقی ملکوں کے لیے. لیکن دیٹس دا اونلی فنکشن آف دا آرمڈ فورسز ٹو پریونٹ ایکسٹرنل اگریشن اگینسٹ پاکستان. باقی انٹرنلی جو ہے آپ ساری دنیا کی طرح جو نارم بن گیا ہے کہ سویلین سپریمیسی، یعنی لوگوں کی مرضی سے ایک حکومت بنے
اور وہ حکومت تب تک پاور میں رہے جب تک عوام اس کے ساتھ ہیں. پاکستان میں یہ بھی ایک پری کنڈیشن ہے جو پوری ہونی چاہیے. پاکستان کو ایک سیکولر اسٹیٹ جتنا بھی آپ بنا سکیں اتنا ہی کم ہے، کیونکہ جہاں جہاں مذہبی آپ کلوزز لے آئیں گے اس کے ساتھ اتنی ڈسکرمنیشن ہو جائے گی. اور پاکستان میں منورٹیز کے ساتھ جو ہم نے حال کیا ہے شاید دنیا میں کہیں اور ایسے نہیں ہوتا کہ 2% منورٹیز کے لوگوں کو ان کے چرچ جلا دینے، ان کے پلیسز آف ورشپ کو تباہ کر دینا، جی لڑکیوں کو اٹھا کے اور فورسبلی کنورٹ کرنا. ہاں سندھی یہ نیشنل کانگریس میں بہت ٹائم دیا گیا ٹو دا فورسیبل کنورشن آف نان مسلم گرلز ٹو اسلام، اور بعد میں وہ ایک دو ہیں پیر شیر جو ان کی شادیاں کرا دیتے ہیں مسلمان لڑکوں کے ساتھ. جو بات سامنے آئی وہ یہ تھی کہ سندھ کے اندر تو یہ ہو ہی رہا ہے، اور ہماری جو ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان ہے وہ ہر سال وہ ڈیٹا بھی دے دیتی ہے. لیکن یہ بھی پتہ لگا کہ پنجاب کے اندر بھی یہ ہو رہا ہے اور باقی جگہ پہ بھی جو غیر مسلم لڑکی ہیں ان کو فورسبلی کنورٹ کیا جا رہا ہے. تو دس از اے ویری الارمنگ سچویشن. بٹ دا رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن از ناٹ اے لیگل رائٹ اگینسٹ دا اسٹیٹ، یہ میں کہنا چاہتا ہوں. اور therefore the way the UN Charter has been framed, the sovereign right and territorial integrity of the state is paramount. ہاں جی، اسی لیے اگریشن جو ہے ان لافل قرار دی جاتی ہے. لیکن اگر ایک اسٹیٹ اپنے لوگوں کو مس ٹریٹ کرے اور ان کے حقوق نہ دے تو ان کو حق ہے کہ اگر وہ اس سے الگ ہو سکیں تو وہ ٹرائی کر لیں. بٹ آئی سیڈ دیٹ ان مائی اوپینین اٹس ناٹ پاسبل فار سندھیز اور بلوچ آن دیئر اون ٹو بریک آؤٹ آف پاکستان. جیسے بھی یہ پاکستان اب بن گیا ہے اس کے اندر رہ کے اگر ہم اس کو ایک ڈیموکریٹک ملک بنا سکیں، سیکولر ملک بنا سکیں جتنا بھی ہو سکتا ہے، اس کے قانون جو ہیں وہ ہیومن رائٹس کی بنیاد پہ بن جائیں تو دیٹ از پریفریبل. لیکن دا رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن از اے رائٹ آف آل پیپل ہو فیل دے آر اوپریسڈ. وہ کیا ایکسرسائز کر سکتے ہیں ٹو دا ایکسٹینٹ دیٹ دے بیکم این انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ آف دیئر اون ڈپینڈز آن دا سرکمسٹانسز. اور میں نے بتایا کہ سرکمسٹانسز جو ہیں وہ جب تک پاکستان کے اندر انٹروین کوئی انٹرنیشنل فورس نہیں کرتی، اور مجھے نہیں لگتا کہ امریکنز کریں گے یا کوئی اور کریں گے، حالانکہ امریکن ایک ہے ایتھنک ری ڈیفینیشن آف دا مڈل ایسٹ جس میں وہ بلوچوں کو اور ان کو الگ بھی کرنے کا سوچتے ہیں. ایک وہ جب یہ ایک آیا تھا وہ پروجیکٹ تو اس پہ بہت بحث بھی ہوئی تھی. اس میں ایک کردوں کی اسٹیٹ کا بھی ذکر ہے. whether that will be implemented or not, I have no way of knowing it, but at present اس میں کوئی شک نہیں کہ سندھ کے اندر اور بلوچستان کے اندر کمپریہنسولی ان کے جو رائٹس ہیں وہ وائلیٹ ہوتے ہیں. ڈس اپیرنس پہ بات ہوئی کہ بہت لوگ جو ہیں وہ ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں اور ان کا پھر نام و نشان نہیں ہوتا. اور یہ بھی ایک بڑی دردناک بات ہے کہ جو ہیومن رائٹس ہیں وہ دے پریزیوم دیٹ دا ہیومن پرسن ایگزسٹ اور اس کے رائٹس وائلیٹ ہوتے ہیں. یعنی اگر اس کو اٹھا کے لے جائیں تو وہ تھرو دا میجسٹریٹ یو ہیو ٹو ہیو دا پراپر پیپرز ان آرڈر. لیکن اگر آپ ویسے ہی اس کو غائب کر دیں تو ہیومن رائٹس کے پاس اٹ از بیونڈ دا وائلیشن آف ہیومن رائٹس ایکچولی، بیکاز دا ہیومن پرسن ڈزنٹ ایگزسٹ ایون جس کے رائٹس ہم کلیم کر سکیں. تو پاکستان میں یہ جو ٹرینڈز ہیں، اگر پاکستان کی رولنگ کلاسز کو عقل آ جائے کہ ملک جب بن جاتا ہے تو اس میں پھر لوگوں کے کلچرل رائٹس، سندھیوں کو اپنی زبان، اور مجھے لگتا ہے ان کے بہت فخر ہے، دے اسپیک ٹو ایچ ادر ان سندھی اور فلوئنٹلی، بڑی یعنی جس طرح وہ بولتے ہیں مجھے آئی فیلٹ اینویس کہ ہم پنجاب کے اندر جو ہیں آج تک اپنی
وہ کیا کہتے ہیں مدر ٹنگ میں اپنی باتیں نہیں کر سکتے. اٹس سویئرلی ریسٹرکٹیڈ اور ڈسکریجڈ ایٹ لیسٹ. پہلے تو قانونی طور پہ نہیں تھے کر سکتے, بٹ ناؤ اٹ از اسٹرانگلی ڈسکریجڈ, یعنی اردو میں بولیں آپ. اینڈ آئی ڈونٹ سی وائی کہ پنجاب میں اگر آپ ایک فنکشن کر رہے ہیں, وائی شوڈ یو ناٹ اسپیک ان پنجابی. خیر یہ کئی باتیں ہوئیں. دو چیزوں پہ بہت زور دیا گیا کہ فورسیبل کنورشن آف نان مسلم ویمن ٹو اسلام اینڈ دین میرنگ them آف ٹو مسلم مین. دس از اے میجر وائلیشن آف دا ہیومن رائٹس آف دا مائنورٹیز آف پاکستان. اور یہ صرف سندھ میں نہیں ہو رہا, پنجاب میں بھی ہو رہا ہے. یہ بتایا گیا ہمیں, وہ حارث خلیل صاحب آئے ہوئے تھے, انہوں نے یہ کہا کہ وی کیپ آن رپورٹنگ آل دس. تو اس طرح میں سمجھتا ہوں یہ اچھا. شام کو پھر اٹ واز اے ونڈرفل سندھی ایوننگ. وہ شاہ عبداللطیف بھٹائی کا کلام اور شیخ ایاز کا کلام, اور اس کے پھر انڈیا سے آئی ہوئی تھی ایک سندھی سنگر, گریٹ پرفارمر. ان کا نام مجھے ایک دم یاد نہیں آ رہا, بٹ شی لیفٹ اے گریٹ امپریشن on me. She sang very well, and it was a wonderful evening that way. We had a great time in London. So میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں سندھیوں کو کہ وہ اپنے کلچر کو, اپنی آئیڈینٹی کو ایک ڈیموکریٹک طریقے سے ڈیولپ کر رہے ہیں. پڑھے لکھے لوگ آگے آ رہے ہیں اور عقل کی بنیاد پہ باتیں کر رہے ہیں, بجائے کہ مذہبی یا نسلی یا یہ اس قسم کی بیہودہ باتوں کے حوالے سے آپ اپنے آئیڈینٹی کو ڈیفائن کریں. سو دیٹ واز یسٹرڈے ڈے ویری ویل اسپینٹ ان لنڈن ایٹ ویسٹ منسٹر یونیورسٹی, where in the morning we had excellent discussions on the Sindh situation in Pakistan, and in the evening we had a fantastic musical evening, dances and songs. And وہ الگوزا میوزک بھی ایک امریکن ینگ مین, آئی تھنک ناتھن اس کا نام تھا, if I remember him correctly. He performed very well. So this has been a wonderful occasion for me to take part in this function, and I felt greatly honored. Thank you very much, my friends. All the best. See you later. Alligator.